السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 389۔ القصص، آیات ہیں 29 سے لے کر 35 تک، اور قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، شعیب علیہ السلام کے یہاں جو اجرت کے طور پر مقرر ہوئے تھے 8 حجج 8 سال یا 10، اور چلے اپنے اہل کو لے کر، تو محسوس کیا تور جو ہے، آنس من جانب الطوری، اس پہاڑی کا نام ہے پہاڑ کا، اس کی جانب سے یعنی آگ۔ اب رات اندھیری تھی، ہوائیں سرد چل رہی تھیں، آگ کی ضرورت تھی، تو بولے اپنے گھر والوں سے امکثوا، اگر رک کر پڑھیں گے تو امکثوا، نہیں تو لأہلہم کثوا، مکث، رک جاؤ کہ میں نے محسوس کیا ہے آگ کو، شاید کہ میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ تاکہ تم تاپو یا سینکو۔ تو ابھی ہم مکث اور لبث، یہ 2 الفاظ کلام پاک میں آئے ہیں متعدد بار۔ تو مکث میم کاف تھا، لام با تھا، دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب آپ سورہ کہف میں دیکھیں گے تو کم لبثتم، اور سورہ بقرہ بھی دیکھیں گے کم لبثت، تو اس کے آگے ایک مدت ہے، یومن او بعض یوم، جی، پھر 100 عام۔ تو مکث یعنی مکث حدود کے بارے میں بھی آپ کہ فمکث غیر بعید، جی، تو ہمیشہ میم کاف تھا، یہ بغیر کسی مدت کے لیے استعمال ہوا ہے کلام پاک میں، اور لبث مدت کے لیے، جی، تو یہ فرق کو ذہن میں رکھیے گا۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب اتاہا، ہا یعنی اس جگہ پر آئے موسیٰ، تو آواز آئی، شاطئ اور واد اور ایمن، واد یعنی میدان، شاطئ یعنی کنارے، اور ایمن یعنی دہنا، آپ جانتے ہیں۔ اب کنارے سے اس میدان میں، پھر کہاں سے؟ جیسے کہ جانتے ہیں آپ تفسیر میں درخت، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، دیکھیں شجرہ، بقعہ یعنی درخت کے بابرکت جگہ سے، تو درخت سے بھی ہے۔ اب یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ اصل میں تجلی تھی، اور بقعہ کے معنی بھی جگہ، وہاں سے ندا آئی، اے موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، سارے جہاں کا رب۔ اب آپ ایک بات یہاں بھی نوٹ کیجئے، انی جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بیان کرتے ہیں تو انی، اور جب اپنے افعال صفات کو تو انا انزلنا، تو اس کو بھی آپ فرق یعنی سامنے رکھیں۔ انی اپنی ذات کا ذکر تو
اکیلے کا ذکر کرتے ہیں انی، اور جب صفات ہیں تو ان، اسے بھی ملحوظ رکھے گا. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنا عصا ڈالو. تو جامع آیت ہے، جامع قرآن ہے. جب ڈال دیا انہوں نے، فلما رآہا، تو دیکھا کہ حرکت کر رہا ہے جیسے کہ سانپ، تو پیچھے بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو آواز آئی کہ اقبل ہے موسیٰ، آگے بڑھو، ڈرو مت، تم آمنین، امن میں رہنے والوں میں سے ہو، امن سے ہو. اور حکم ہوا کہ اسلک، یہ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ تیسرے حرف پر دیکھیں، تیسرے حرف پر پیش ہے تو پیش. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. داخل کرو اپنا ہاتھ گریبان میں، نکلے گا روشن ہو کر بغیر کسی عیب کے. یہ معجزہ دوسرا. لیکن ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، جناح اپنا بازو اپنی طرف ملاؤ گھبراہٹ سے. یہ دو دلیلیں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اس لیے کہ وہ فاسق قوم ہے. تو یہاں پر ہم نے ایک حاشیہ بھی بھیجا ہے. اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اپنا بازو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملاؤ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تو یہ ایک علاج مفسرین نے لکھا ہے، اس لیے ہم نے اسے پوسٹ کیا ہے. پھر بھی ہم سمجھا دیتے ہیں، اور یہ تو جائز ہے چونکہ کلام پاک کی آیت ہے، اس میں کوئی شرک کا شبہ تک نہیں ہے کہ جب بھی کسی کو گھبراہٹ ہو تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھے یا بغل کی طرف رکھے، اور اگر وہ یہ آیت اسے یاد ہے تو پڑھے، آیت یاد نہ ہو تو صرف ہاتھ رکھے. یقین مانیے کہ اس کی دل کی جو گھبراہٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ایک نسخہ بھی ہم بتا رہے ہیں، اور ایسا نسخہ کہ جو جائز ہے. مفسرین نے اسے نوٹ کیا ہے، انہوں نے تجربہ بھی کیا ہے اور ہم نے بھی تجربہ کیا ہے. تو یہ آپ کے لیے مفید علاج، اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی آج کل. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. تو موسیٰ علیہ السلام گویا ہوتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کریں اس کے عوض میں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، ایک مکہ مار دیا تھا تو اس کا کام تمام ہوا تھا. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. میرا بھائی ہارون، اب ہم تو میرے ہی کہیں گے احترام سے، تو میرا بھائی ہارون وہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، اسے تو بھیج میرے ساتھ مددگار کہ میری تصدیق کرے، اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مضبوط کریں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ذریعے، اور ہم بنائیں گے لکما تم دونوں کے لیے کیا غلبہ. سلطان نہا غلبے کے معنی میں، تو وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب، یعنی ہماری آیات ہمارے معجزے وہ نہیں پہنچیں گے. انت کا تسمیہ انتما تم دونوں، اور جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا تم ہی سب غالب رہیں گے. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم.